السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو وظائف چینل میں قاری محمد شوکت علی ایک بار پھر حاضر ہے اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے دکھوں سے تکلیفوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آنے والا ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جی ذات نے اس امت کو شب قدر جیسی عظیم الشان رات سے نوازا ہے، جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یقیناً میرا رب ناراض ہوتا ہے، انسان پر میرے رب کی ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایسے 9 کام کہ جن سے میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے، اپنے بندوں پر میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے۔ وہ 9 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ پہلی چیز اپنی بیٹی کو اپنی اولاد کو، خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالیاں دینا۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اور رحمت کا مقابلہ نہیں ہے، اور اس قدر وہ خدمت گزار ہوتی ہے کہ آپ کے وہم سے، آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں بیٹی کی پرورش کی جاتی ہے، جس گھر میں بیٹی کو اس کا حق ادا کیا جاتا ہے، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اس بیٹی کی خدمت کرنے والا، اس کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں، دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ بیٹی کا، یہ رحمت ہے۔ تو نمبر 1 فرمایا اگر کوئی والد اپنی بیٹی کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی بیٹی کو گالی دیتا ہے، تو میرا رب اس پر سخت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ نمبر 2 فرمایا کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، دشمنی، عداوت یا حسد رکھنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من اعطا للہ من احب للہ ومن ابغض للہ، اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اگر کسی کے لیے دل میں بغض رکھو تو اللہ کے لیے، ومن اعطا للہ، اگر تم کسی کو عطا کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے کسی چیز کو منع کر دو، روک دو تو اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس سے آپ کا ایمان مکمل ہوگا، پکا ہو جائے گا۔ تو کسی مسلمان کے دل میں بلا وجہ بغض رکھنا، حسد رکھنا ایک ایسا گناہ ہے جو میرے رب کی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، مقدس مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، میرے آقا کے امتی کے لیے کچھ بھی بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، یہ سب کو ختم کر لیں تاکہ ہم نے پورا اجر ملے، ماہ مقدس کا ہم پورا احترام کر کے اپنے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا سکیں۔ نمبر 3 فرمایا کہ مہمان کو دیکھ کر منہ چھپا لینا، مہمان کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنا لینا۔ تو فرمایا مہمان تو خدا کی رحمت بن کے آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن کے آتا ہے۔ تو مہمان نوازی کرنا، مہمان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کے رسولوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ تو منہ بنانے والے سے اللہ رب کریم بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں اور اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کریں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ نمبر 4 فرمایا کہ چوتھی چیز جو انسان کے لیے رب کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے، فرمایا آذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا۔ ادھر اللہ کے رسول کا بلاوا ہو، اللہ تبارک و تعالی انسان کو دعوت دے رہا ہو کہ حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف،
حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، اور ایک طرف انسان اپنے کام میں مصروف ہو، اپنی دکانداری میں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو، تو فرمایا اذان کی آواز کے وقت جو مسلمان، جو امتی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس بندے پر میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے کہ یار اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، تو انسان تو خوش ہو جائے، فخر کرے کہ مجھے کسی چودھری نے نہیں، کسی وزیر نے نہیں بلایا، بلکہ مجھے تو احکم الحاکمین بادشاہ نے بلایا ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس پیغمبر نے بلایا ہے جو تمام پیغمبروں کا امام ہے، تمام رسولوں کا امام ہے۔ تو اذان کے وقت اپنے کام میں مصروف رہنے والے انسان کے لیے بہت بڑی سختی ناراضگی ہے میرے رب کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5 فرمایا ایسے اولاد پر میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے جو اولاد اپنے والدین کو گالیاں دیتی ہے، نعوذ باللہ، اپنے والدین کو برا بھلا کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میرے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے۔ خدا کی رحمت اور جنت کے وارث ہمارے والدین ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور یہ والدین تمہارے لیے، اولاد کے لیے یہ خانہ کعبہ ہیں۔ جس اولاد پر والدین راضی ہیں رب راضی ہے، والدین ناراض ہیں تو یاد رکھیے رب بھی ناراض ہے۔ تو فرمایا والدین کو برا بھلا کہنے والا، والدین تو گالیاں نکالنے والا انسان پر میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نمبر 6 فرمایا کہ ایسا کام نماز کے بعد بغیر دعا کے مسجد سے نکل جانا ان نمازیوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت ناراضگی ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کر ہم نکل جاتے ہیں بغیر دعا کیے، تو فرمایا ایسے بندے پر میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے، ایسے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سخت ناراض ہوتی ہے، بلکہ خوش یہ ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے میں اس کو عطا کرتا رہتا ہوں، جب وہ بندہ مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو میں رب ناراض ہو جاتا ہوں۔ کہ میرا رب کس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں اور خوش بھی ہو جاؤں، میرا بندہ مجھ سے نہ مانگے میں ناراض ہوتا ہوں۔ تو فرمایا کہ نماز کے بعد دعا مانگ کے بغیر مسجد سے نکل جانا یہ خدا کو ناراض پسندیدہ عمل نہیں ہے، میرے رب کو یہ عمل پسند نہیں ہے، بلکہ پسند یہ ہے کہ بندہ میری عبادت کی، میری بندگی کی، اب مجھ سے مانگ، اور مانگنے کے بعد جو بھی مانگے گا عطا کروں گا، اب تو میرے گھر سے جا میں راضی ہوں، اگر بغیر مانگے چلا گیا تو میں سخت ناراض ہوں۔ اور نمبر 7 فرمایا دسترخوان پر جب کھانا لگا ہوا ہو، سب مہمان کھانا کھا رہے ہوں، وہاں پر دنیا کی باتیں کرنا میرے رب کو سخت ناراض کرتی ہیں، اس لیے کھانا بد دعا کرتا ہے۔ جب ہم باتیں شروع کر دیں گے یہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اور یہ جتنا ہم لیٹ کھانا کھائیں گے اتنی دیر یہ کھانا ہمیں بد دعا کرتا رہے گا، تو اس کی بد دعا سے بچیں اور خدا کی ناراضگی سے بچیں۔ اور نمبر 8 فرمایا کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ شیطانی کام ہے، سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھانا اور بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، سنت کے مطابق پانی پینا، اللہ کے نام لے کر کھانا کھانا اور پانی پینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ لیکن جو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو سخت ناراض کرتا ہے، میرا رب ایسے بندے پر راضی نہیں ہوتا۔ اور نمبر 9 اور آخری فرمایا کہ وضو کی حالت میں اپنی زبان سے کفری الفاظ کہنا، وضو کی حالت میں باوضو ہو کر پھر بھی انسان اپنی زبان سے کفری الفاظ کہے، تو فرمایا کفری الفاظ سے مراد گانے باجے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک ایسا کلمہ زبان سے کہنا جو انسان کو کافر بنا دے، انسان کو کفر تک پہنچا دے، تو فرمایا یہ تمام 9 چیزیں میرے رب کو سخت ناراض کرتی ہیں۔ نمبر 1 بیٹی کو گالی دینا،
نمبر 2، دل میں مسلمانوں کے لیے بغض یا دشمنی رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنا لینا، اذان کے وقت اپنے کام میں مصروف رہنا، اپنے والدین کو گالیاں دینا، نماز کے بعد بغیر دعا کے نکل جانا، دسترخوان پر کھانا لگا ہو تو دنیا کی باتیں کرنا، کھڑے ہو کر کھانا یا کھڑے ہو کر پانی پینا، اور وضو کی حالت میں کفریہ الفاظ کہنا۔ یہ وہ 9 کام ہیں، اگر ہم رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ان سے بچ گئے، ان سے پرہیز کر لیا، اجتناب کر لیا، تو یقیناً رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ ہوگا، جہاں پر جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے، اور رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہر وقت ٹھاٹھا مار رہی ہوتی ہیں، ہمیں بلا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں نہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں، قرآن کی تلاوت، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو پاک رکھیں، تو یقیناً یہ دنیا کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت بھی ہمارے لیے ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہمارے لیے ہیں۔ اگر نیک عمل بن گئے تو پھر یہ قبر نہیں ہے بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اگر نیک عمل نہ ہوئے تو پھر یہ قبر نہیں ہے بلکہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو اس طرح گناہ کر رہے ہیں، ان کے علم نہیں ہے گناہ کیا ہے، اور اگر ہو سکے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔